پرسنلی آئی ایم آل فار اسٹوڈنٹ پالیٹکس. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز پالیٹکس کی نرسریز ہونی چاہیے, وہاں پہ لوگ پولیٹیکلی گروم ہونے چاہیے, ایبسلیوٹلی. بٹ ٹو وٹ اینڈ دیر از دا کویسچن. سو ہمارے پاس بہت اچھے قد کاٹ کے سیاستدان ایک زمانے میں نکلے جو یونیورسٹی کے زمانے سے پولیٹکس کر کے سامنے آئے تھے ہر پولیٹیکل پارٹی میں. ایون وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے انہوں نے اسٹارٹ کیا, بڑے ہو کے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں چلے گئے, بٹ دے ہیڈ سم کائنڈ آف ایکسپوجر ٹو دیٹ. بالکل. لیکن یونیورسٹی کو بہرحال یونیورسٹی رہنا چاہیے, وہاں پہ بچوں کو سیاست سکھائی جانی چاہیے, وہ کسی سیاسی پارٹی کا ایک آؤٹ لیٹ نہیں بننا چاہیے. بالکل, بہت امپورٹنٹ بات. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ لیول یہاں تک یہ بات چلی گئی تھی کہ یونیورسٹیز میں تعلیم ثانوی رہ گئی ہے, جو اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم ہے, پولیٹیکل جس کی نیچر ہے, وہ زیادہ آگے چلا گیا ہے. I wouldn't want my son to be part of that. I wouldn't want my brother to be part of that. وہ سیاست سیکھیں, بڑی ضروری چیز ہے. بالکل. لیکن سیاست سیکھنا اور زبانہ طالب علمی میں کسی پارٹی کا ایک سیاسی ایجنٹ بن جانا, اس میں بڑا فرق ہے. وہ سیاست سکھانے کے اور کئی طریقے ہیں. اسائنمنٹس دے سکتے ہیں, آپ تحریک انصاف کے حق میں لکھنا شروع کریں, آپ تحریک انصاف کے خلاف لکھنا شروع کریں, پیپلز پارٹی کے حق میں لکھنا شروع کریں, اس کے خلاف آپ ان کے رولز تبدیل کریں, مسلم لیگ اینڈ سو فورتھ, کہ آپ کو دونوں طرح کے پرسپیکٹیوز آپ کو سمجھ آنا شروع ہوں, آپ کو ان کے اکانومی کی پالیسی سمجھ آنا شروع ہوں کہ اس میں کیا غلطی ہے, کیا ٹھیک ہے. یہ دس از آل پارٹ آف بینگ آف لرننگ پالیٹکس. لیکن آپ اتنا ہے کہ آپ کی قومی اسمبلی میں جو لڑائی ہو رہی ہے ایگزیکٹلی وہی اسٹوڈنٹس کے دو گروپس کے درمیان آپ کے کیمپس پہ ہو رہی ہے. بہت بری چیز ہے. یہ بہت بری چیز ہے. اس اوبیسلی ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں اس کی. اب دیکھیں قائد اعظم یونیورسٹی ہے اسلام آباد, وہ تو ایک عجیب ہی صورتحال ہے. مطلب وہاں پر بھی گروپس موجود ہیں اسٹوڈنٹس کے, اور ایک سیکولر تھاٹ کے تھرو وہاں پہ ہولی منائی جا رہی ہے, بلکہ اسٹارٹ ہی وہاں سے ہوئی ہے جہاں تک مجھے اندازہ ہے. پاکستان میں ایک بڑے لیول پہ کچھ یونیورسٹیز میں جو منائی گئی ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھیں اسلامک یونیورسٹی ہے اسلام آباد, اس کا کلچر, وہاں پر تعلیم بالکل ڈفرینٹ ہے, مطلب وہاں کا کلچر وغیرہ. تو آپ نے بڑی ایک زبردست بات کی ہے. اس پہ قائد اعظم یونیورسٹی پہ نا لیٹ می ہیو اے سیپریٹ. جی بتائیں. دیکھیں قائد اعظم یونیورسٹی یا اس طرح کی یونیورسٹیز, جب بھی وہاں پہ اسٹیٹ کے نیریٹو کے خلاف لوگوں کا ہولڈ ہوگا, اس کا نتیجہ کا پیچھا نہیں نکلے گا. بالکل. سکوت ڈھاکہ کے اوریجنز ڈھاکہ یونیورسٹی میں ملتے ہیں ہمیں. بالکل ملتے ہیں. یہ وہاں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے, وہاں سے کام سٹارٹ ہوا, اسٹوڈنٹس سے ہی تھے. یونیورسٹی کے اندر اتنی, اور وہ بھی آپ کہیں کہ پاکستان میں پولیٹکس کی اجازت نہیں ہے, وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہی ہیں, وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہاں پہ کون سا پروگرام ہو سکتا ہے, کون سا نہیں ہو سکتا. وہاں پہ اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ آگے چلے جائیں کہ ابھی پچھلے دنوں کوئی پروگرام ایک تھا, آئی تھنک اسلامک فائنینس کی کوئی تھا, وہ کینسل ہوا. اس کے ساتھ وہاں پہ جو مسجد ہے, اگرچہ پراپر مسجد نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک کنسٹرکشن وہاں پہ ہے, ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے جسے مسجد کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. وہاں پہ درس قرآن کے اوپر حملے کر دینا, یہ سیکولر اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہوا. یہ تو ریزلٹس نظر آئے ہیں وہاں پر بہت زیادہ. فائرنگ, آگ لگانا. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, مجھے وہاں پہ کچھ انویٹیشن وہاں سے ملی, تو بھی یہ بات تھوڑی سی سوشل میڈیا پہ آنی شروع ہوئی کہ کیسر نے وہاں پہ آنا ہے, تو گولیوں وغیرہ کے پیغام آنا شروع ہو گئے. اور مجھے جو لے جانے والے ہیں وہ اس چیز پہ کہ نہیں, ہم آپ کو کس راستے سے لے کے جائیں گے, یونیورسٹی کے اندر کریں, یونیورسٹی کے باہر کریں, سیکورٹی کتنی ہونی چاہیے. دعوت کس نے دی تھی آپ کو وہاں پر آنے کی؟ جی, ان کو میں ونربل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اندر ہے, میں باہر ہوں. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ اس وقت وہ اندر تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی یونیورسٹی اس لیول تک چلی جائے کہ وہاں پہ اینٹی اسٹیٹ ذہنیت کے لوگوں کو بنانے کی کوشش کی جانی شروع کی جائے, وہاں پہ سیکورٹی کے اداروں کو گالیاں دی جا رہی ہوں, نام لے کے گالیاں دی جا رہی ہوں, ایسے نہیں ہوتا بھائی. گلے شکوے ہوتے ہیں وہ ملک کے فریم ورک کے اندر رہ کے آپ کرتے ہیں. کوئی بھی کسی سے خوش نہیں رہ سکتا. جس ریاست پہ سارے خوش ہونا شروع ہو جائیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا آپ نے جو اختلاف کرنے کا حق ہے وہ چھین لیا. وہ کمیونسٹ ریاست ہو سکتی ہے جو اندر سے جتنے مرضی ناراض ہوں, بظاہر سارے خوش ہیں, اس لیے کہ آپ نے ذرا سے بھی آپ نے ناخوشی دکھائی, دیٹ وڈ بی دی اینڈ آف یور لائف. بھائی پاکستان ایک ڈیموکریسی ہے, ایک اسلامک ڈیموکریسی ہے. اسلام آپ کو حق خود ارادیت بھی دیتا ہے, جس کی بیس پہ ہم نے پاکستان بنایا. اسلام آپ کو اس کے بعد آزادی دیتا ہے کہ آپ خلیفہ وقت کو کھڑے کر کے آپ اسے حساب لے سکتے ہیں. ڈیموکریٹک پرنسپلز کے ساتھ الائنڈ ہیں. تو اس میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سب سے خوش ہوں گے, ناراضگی ہوگی. لیکن وہ نیشنل فریم ورک کے اندر رہ کے ناراضگی ہو سکتی ہے. آپ اسٹیٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیں جس نے آپ کو یہ آزادی دی ہوئی ہے,
دیٹس ویئر دا پرابلم از. اینڈ آئی تھنک یہاں پہ ہمیں وہ جو ہارڈ اسٹیٹ کی ایک بات کی جاتی ہے, جب اس طرح کے میں حالات دیکھتا ہوں, دین آئی سے ایکچولی ہارڈ اسٹیٹ may not be a bad idea after all. لیکن وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں نہیں پہنچتی ہارڈ اسٹیٹ. اور اٹ شوڈ, اگر نہیں پہنچتی ہے تو. اچھا, اس چیز کے ریزلٹس اب پنجاب یونیورسٹی میں بھی نظر آ رہے ہیں, کچھ سالوں اس کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں اس چیز کے, اور یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے. اچھا, اس پہ میں ایک بات نا, میں فیئر بات کہ ہم مومنین ہیں نا, فیئر بات ہم نے کرنی ہے. اس پہ میں نے اپنے جمعیت کے بھائیوں کو بھی اتنا ہی میں نے کرٹیسائز کیا آمنے سامنے بیٹھ کے. صحیح ہے, صحیح کہ ڈنڈا سولوشن نہیں, سولوشن نہیں. آپ کے پاس اور پیسفل ہمارے بڑے راستے ہیں. اب جمعیت والے مجھ پہ, باقی جو اسلامی جماعتیں ہیں ان کی طرح بہت مہربان ہیں, انہوں نے سن کے وہ مسکرائے بھی, اتفاق بھی کیا. But there was a time and I understand their reasons. جس وقت میں سارا کچھ ہو رہا تھا, کہ جب پورا سسٹم ہی آپ کے خلاف کھڑا ہو, that itself gives rise to violence. Now this is the explanation of it, not the یہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. But then the question is کہ اگر آپ ایک جماعت سے آپ نے یہ حق چھین لیا ہے, and that is perfectly consistent with جو ہمارا نیشنل جو پالیسی ہونی چاہیے, تو اس میں کسی نے کوئی لسانی بنیادوں پہ کوئی گروپ بنا لیا ہے, وہ اسی طرح کا وائلنس ایگزیکٹ کر رہا ہے, بلکہ اس سے زیادہ کر رہا ہے, اور آپ اس کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں اونلی کہ وہ سیکولر ہے, اور سیکولر بھی لیفٹسٹ سیکولر ہے.